یہ محفوظ عبداللہ یا محفوظ عالم، ان کی ایک نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے، ساتھ ساتھ وہ طلباء جو احتجاج میں شامل ہے، وہ طلباء جو زخمی ہیں، وہ طلباء جو مارے جا چکے ہیں، ان کی والدین کے لیے بھی، میرے دوستوں، ان اسٹوڈنٹوں کو بھی میں یہ ہدایت یہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. تو میرے دوستوں، اصول اربع ایمان ہے، عمل صالح ہے، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، اس کے اوپر اگر عمل کی جائے میرے دوستوں تو میں یہ کہوں گا آئندہ کے لیے میرے دوستوں یہ محفوظ عبداللہ یا محفوظ عالم، ان کی ایک نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے، ساتھ ساتھ وہ طلباء جو احتجاج میں شامل ہے، وہ طلباء جو زخمی ہیں، وہ طلباء جو مارے جا چکے ہیں، ان کی والدین کے لیے بھی، میرے دوستوں، ان اسٹوڈنٹوں کو بھی میں یہ ہدایت یہ دینا چاہتا ہوں کہ بھائی طرز عمل کے اوپر کہ ایمان علوم صحیحہ کا حامل ہوتا ہے۔ ایمان سے مراد فقط تصدیق قلبی نہیں ہے، بلکہ تصدیق کے ساتھ ایک برقی طاقت بھی، تصدیق کے ساتھ ایک برقی طاقت اور اس تصدیق کے اثر کے ساتھ پیدا ہو جائے ایک ایسا سسٹم پیدا ہو جائے جو اعضاء کو مجبور کر کے ارادہ الہی کی متاحت چلا دے، جیسے تسلیم کا اثر کہنا چاہیے۔ آئیے میرے دوستوں، فقط نجات آخرت کی باتوں پر نہیں کہ صرف ہمیں آخرت میں نجات مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں، تو پھر دنیا کی فکر بھی تو آپ کو کرنا ہے میرے دوستوں۔ تو جن اسٹوڈنٹوں نے اتنا بڑی احتجاج کی ہے، حقیقت میں میرے بھائیوں، آپ نے جو استعداد کی ہے، جو قرآن کی مطابق اور حدیث کی مطابق یہ احتجاج آپ کی کامیاب احتجاج تھے، کس انداز سے کہ فقط نجات آخرت کی باتوں پر ہی نہیں تصدیق ہو، بلکہ تمدن اور پھر معاشرت، اقتصادیت اور سیاست کے متعلق بھی تصدیق ہونا چاہیے، جو ہدایت ہو ان پر بھی ایسی درجہ کی تصدیق ہو۔ اب اس میں آگے سارے باتیں میرے دوستوں کہ صرف آخرت کی باتوں پر تصدیق نہ ہو، بلکہ تمدن، معاشرت، اقتصادیت، تہذیب اور سیاست کے متعلق بھی ہو، جو ہدایات ہو ان پر بھی اسی درجہ کی تصدیق ہو۔ اب عمل صالحہ، علوم صحیحہ پر عمل ہونا، عمل صالحہ سے فقط نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تہجد، اشراق، صلاۃ الاوابین یہ نہیں، بلکہ تمام ہدایت قرآنی عملی جامع، تمام ہدایت قرآنی کو عملی جامع پہنانا مراد ہے، جس میں سیاست اور ریاضت، جہاد، اپنے آپ کو، اپنے ملک کو، اپنے ریاست کو بچانے کے لیے آواز اٹھانا، اور پھر میرے دوستوں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنا، جو اللہ نے فرمایا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں بھی تمہارے مدد کروں گا، اگر تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں بھی تمہارے طرف 2 ہاتھ بڑھا دوں گا۔ اللہ اپنے قدرت کے دونوں ہاتھوں کو بڑھا دیں گے۔ اگر تم ایک قدم آگے بڑھو گے تو اللہ رب العزت اپنے قدرت کی قدموں کو 2 قدم آگے بڑھائیں گے۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ عمل صالحہ سے مقصد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، تہجد اور صلاۃ الاوابین پڑھنا نہیں ہے، بلکہ تمام ہدایت قرآنی کو عملی جمع پہنانا ہے، جس میں سیاست بھی آگے، جس میں ریاضت بھی آگے، جس میں اقتصادیت بھی آگے، تمام تر چیزیں آگے ہیں۔ تو لہذا
میرے دوستوں آپ اگر سیاست نہیں کر رہے ہیں تو احتجاج کی ہے تو آپ ہمارے جو بنگلہ دیش کی علماء حضرات ہے، جو وہاں کی دینی مدارس کی بڑے بڑے شیخ الحدیث ہے، ان کی حوالہ کر دے تمام تر مشوروں کو، انہی کی مشوروں سے آپ اپنا آگے کام لیتے رہیں تو یہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوں گے، اور یقیناً اللہ رب العزت آپ لوگوں کو کامیاب بھی بنائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی یقیناً آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایسے نہ ہو میرے دوستوں کہ آپ نے اپنے کمر بستہ ہو کر آپ اپنے خون بھی بہائیں، آپ کو گم بھی کیے ہیں، دیگر سیاسی مخالفین کو بھی میرے دوستوں اس دور کی حکومت نے، اس دور کے حکمران جو حسینہ واجد تھی، انہوں نے ظلم اور ظلمت کے اور میرے دوستوں ظلمت کی پہاڑ توڑے ہیں۔ تو آج آ جاؤ کہ خون بھی کیے ہیں اور گم بھی کیے ہیں، وہ دونوں سب کچھ کرتے رہی وہ۔ تو میرے دوستوں آج اگر آپ نے اتنی قربانی دے کر اپنے ملک کو آزاد کرا دی ہے، پھر اس کی بعد اللہ کے حکم کو چھوڑ کر آپ دوسری طرف اگر نکل پڑو گے تو یقیناً آپ کا وہ بھی ناکامی ہے۔ تو لہٰذا اس میں آپ اپنے علماؤں کو سربراہ بنا کر، اس میں اپنے علماؤں کو نہ براہ راست اپنے مشیر بنا کر ان سے مشورہ بھی لیتے رہیں تو یقیناً آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسے نہیں جیسے حسینہ نے میرے دوستوں جھوٹ بولتے رہیں، پھر اس کی بعد کہ نمازی بھی ہے اور چغلخوریاں بھی کرتے رہی، تہجد بھی پڑھتی تھی اور بیر کرپشن بھی کرتے رہی، اور اسی طریقے سے پورے دنیا میں میرے دوستوں جہاں کے اسلامی ممالک ہے تو میرے دوستوں کرپشن اور سود سے پاک ہونا چاہیے۔ پورے دنیا کی نظام میں میرے دوستوں اللہ کی قرآن کے اندر سیاست بھرپور ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر سیاست بھرے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں اللہ کے رسول نے سیاست اور میرے دوستوں یہ اقتصادیت کی نظام کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول نے ہی میرے دوستوں سب کچھ بتا دیا اپنے حدیث میں، اور اللہ نے اپنے قرآن کے اندر ذکر فرما دی۔ تو نظام اسلام کو میرے دوستوں کیسے کرنا ہے؟ میرے دوستوں اپنے ریاست کو کیسے چلانا ہے؟ اللہ کے رسول نے تمام تر چیزیں اپنے حدیث میں ذکر فرما دی ہے۔ تو اب میرے دوستوں آئیے، تواصی بالحق، ایمان، عمل صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ آپ دیکھو حلقہ اثر کو ہر ممکن ذریعے سے وسیع کرنا فرض تو ہمارا تھا ہی کہ قرآن کریم کی ہر لفظ، ہر آیات، ہر رکوع، ہر سورہ کے میرے دوستوں ہم خود عامل ہوتے اور پھر دوسروں کو ان چیزوں کی تبلیغ کرتے تاکہ قرآن دنیا کی ہر میرے دوستوں چپائے زمین پر زندہ اور درخشندہ نظر آتا۔ تو لہٰذا میرے بھی یہی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی احتجاج کی ہیں، جتنے قربانی دی ہے، آپ کی قربانی کی ثمرات اس وقت نظر آئیں گے جو دنیا میں تو آپ کو مل گئے ہیں، آپ کی رتبہ، آپ کی سردار، اور ساتھ ساتھ اقوام عالم میں آپ کو رتبہ ملے ہیں، آپ سردار بن کر آگے، آپ کی بڑے بڑے لقب آپ کو ملے ہیں، لیکن آخرت کے لیے بھی آپ اپنا لقب کے لیے تیاری کر لیں۔ اب آئیے میرے دوستوں، اسی طریقے سے تواصی بالصبر، تکمیل مقصد میں ہر قربانی کے لیے آمادہ رہنا۔ اگر پہلے 3 اصول مسلمانوں میں آ جائیں، ایمان، عمل صالحہ، تواصی بالحق، میرے دوستوں تو تواصی بالصبر میں بھی آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ قوم کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ایمان، عمل صالحہ، تواصی بالحق، تواصی بالصبر، بلکہ دنیا بھر کی قوموں سے زیادہ عادی مصیبت میں کودنے والے، لڑنے مرنے کے لیے ہر وقت تیار مسلمان زیادہ پائے جاتے ہیں۔ کمی فقط اس چیز کی ہے کہ جذبات انتقامی ان کی صحیح مصرف پر صرف نہیں ہوتے۔ تو میرے دوستو تواصی بالصبر جب ہوں گے آپ کے اندر، تواصی بالصبر
वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। तो ये कौम किसी से पीछे नहीं है, बल्कि दुनिया भर की कौमों से ज्यादा आदी, मुसीबत में कूदने वाले, लड़ने मरने के लिए हर वक्त तैयार मुसलमान ज्यादा पाए जाएंगे। सब्र होना चाहिए। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात क्या करो, ताकि वो तुम्हारे आमाल को दुरुस्त करे, तुम्हारे आमाल को दुरुस्त करे। ठीक तरीके से आप फैसला क्या कर लो, ठीक तरीके से बातें क्या करो। ईमान वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात क्या करो। ये पूरे दुनिया के मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए है। पाकिस्तान में भी यही बात है, बांग्लादेश के लिए भी यही बात है मेरे दोस्तों। और तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करें, ताकि अल्लाह की ज़ात तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करे और तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। और जिसने अल्लाह और उसकी रसूल का कहना माना तो उसने बड़ी कामयाबी हासिल की।